دیکھیے، تراویح کے متعلق بات کرنے سے قبل دو باتیں سمجھ لینی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی تہجد پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ تعداد بے شک مختلف رہی ہے، آپ نے 13 رکعت کی تہجد بما وتر کی بھی پڑھی ہے، 11 بما وتر کی بھی پڑھی ہے، 9 بما وتر کی پڑھی ہے، 7 بما وتر کی پڑھی ہے۔ گویا کہ آپ کے وتر کی آپ کے تہجد کی نماز کی جو تعداد ہے وہ مختلف رہی ہے۔ البتہ زیادہ تر آپ کا معمول زندگی کا وہ 8 رکعت تہجد اور اس کے بعد 3 رکعت وتر کا رہا ہے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری اتفاقی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں جو ایک نماز پڑھی ہے جسے آج کل ہم تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن پڑھی ہے، اور ان 3 دنوں میں آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، روایت موجود ہے لیکن ان سے استدلال کرنا یا استدلال کے طور پہ پیش کرنا وہ کمزور بات ہے۔ اب یہ دو باتیں اتفاقی ہے پوری امت کے مابین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رات کو رمضان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے متعلق ترغیب وارد ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسی نماز پڑھائی ہو کسی مخصوص تعداد کے ساتھ، ایسی روایتوں میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال کا جو دور ہے اس میں بھی کوئی ایسا عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس متعلق کوئی حکم جاری کیا ہو یا کوئی طریقہ جاری کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں مختلف لوگوں کو ٹولیوں کی شکل میں دیکھا کہ وہ مختلف اماموں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں ایک امام کے اوپر جمع کیا اور پھر اس جماعت کو 20 رکعت تراویح وہاں پر پڑھی گئی ہے۔ یہ بات روایت سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اب یہاں ایک اختلاف جو کہ اس عمل کے عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 طبقے، ایک روافض شیعہ جو عمر رضی اللہ عنہ سے ویسے ہی ان کی دلوں میں کدورت ہے، مخالفت ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے کسی عمل کو، کسی حکم کو، کسی طریقے کو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہمارے وہ حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین کہتے ہیں، ان حضرات کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے یا ان کا جو قول ہے وہ ایک انتظامی معاملہ ہے، وہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس پر عمل کرنا یہ امت کے لیے کوئی لازمی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ لیکن جتنے بھی مجتہدین ہیں، مشہور 4 مجتہدین، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عمل کو صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے شروع کیا اور صحابہ کرام کے مجمع نے اس بات کی توثیق کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے پیش نظر کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت پر عمل کرو، خلفاء کی سنت پر عمل کرو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور خوب مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو۔ انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، لہٰذا حرمین شریفین میں بھی یہ نماز چلتی ہوئی آ رہی ہے اور مختلف ادوار میں 4 فقہوں میں یہ عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لہٰذا اس تراویح کے متعلق یہ جو بابا جی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ مولوی اسحاق صاحب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث کے طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تراویح کا اس طرح سے پڑھنا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ثابت نہیں ہے۔
اس طرح سے جس عمل کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح کا ثبوت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب ایک عمل کو جاری کیا تو اس عمل کو امت نے تلقی بالقبول دے دیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو بھئی اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جو حضرات اس عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس عمل کو درست نہیں کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل میں سے 2 عمل تو لے لیے ہیں۔ ایک عمل یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے قبل یہ جو نماز ہے یہ عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھائی جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جانے لگی ہے۔ ہمارے غیر مقلدین حضرات بھی اس کو عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ثابت نہیں تھی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ ثابت ہے، غیر مقلدین بھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا اضافہ یہ ہے کہ قرآن کے ختم کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس کا ثبوت آیا ہے، غیر مقلدین حضرات وہ بھی کرتے ہیں۔ تو 3-4 چیزیں تو انہوں نے اس کی لے لی ہے، باقی ایک بات پہ وہ اٹک رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک ان کی ایک سمجھ ہے، اور وہ اس سمجھ کے اوپر کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور حضرت عمر کا جو عمل ہے وہ ایک انتظامی عمل تھا، لہٰذا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، یہ ان کی ایک سوچ ایک فہم ہے۔ امت نے 20 رکعت کو تلقی دے دی ہے، لہٰذا وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عمل جاری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے اپنی سوچ اپنے فہم کے اعتبار سے، تو یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی فہم ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔